الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، ان کے فضائل، ان کے مناقب بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اصحاب محمد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقام اور عظمت کو بیان کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے تاکہ آنے والی نسلیں صحابہ کے مقام اور عظمت کو جانیں، ان کے مرتبہ کو پہچانیں۔ لیکن دوسری طرف صحابہ کے مقام کو بیان کرنا اور ہی ضروری ہو جاتا ہے جب معاشرے کے اندر نیم رافضی قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، چند کتابیں پڑھ کر کے صحابہ اکرام کے مناقب، صحابہ اکرام کی شخصیت اور صحابہ اکرام کے خلاف زبان کان دراز کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک مومن کے لیے، ایک اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اصحاب محمد کی عظمت کو بیان کرے، ان کی عظمت کو لوگوں کے درمیان پیش کرے، تاکہ ہماری اپنی نسل تو بچی رہے، اپنی نسل، مسلمانوں کی نسل اور موحدین کی نسل بچی رہے، اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی کوٹ کوٹ کر کے بھری ہو، تاکہ نیم رافضی قسم کے لوگ اگر بات کرنا چاہیں تو
فوراً ہمارے بچے بھی اس کا جواب دے ڈالیں۔ حضرات گرامی، تو صحابہ کے مقام کو بیان کرنے سے پہلے ہم صحابی کی تعریف بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان سے کوئی اٹھے اور کہے کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے، لہٰذا آج سے میں بھی صحابی ہو گیا۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، بہت سارے فتنے ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ کیا میں اپنے آپ کو صحابی کہوں تو آپ مان لیں گے؟ یا اس مسجد میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی شخص اٹھ کر کے کہے کہ آج سے میں صحابی ہوں، آپ مان لیں گے؟ اگر آپ کو صحابی کی تعریف نہیں معلوم ہوگی یا معلوم نہیں ہوگا کہ صحابی کسے کہتے ہیں تو آپ مان لیں گے، لیکن جسے معلوم ہوگی وہ فوراً ہم سے اور آپ سے صحابیت جیسے لقب کو جھٹلا دے گا۔ آئیے صحابی کی تعریف دیکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی ہے اور حالت ایمان میں وفات ہوئی ہے، یہ صحابی ہے۔ خواب میں ملاقات نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہہ ملا ہو، اگرچہ اپنی ظاہری آنکھ سے نہ دیکھ سکا ہو، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی، یہ صحابی ہیں، حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا لیکن آپ سے ملے اور ایمان پر وفات۔ تو میرے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ تعریف آپ نے جانی۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو تعریف ہے قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ چند آیات دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خدمات کو اور دین کے تئیں ان کی محنتوں کو قبول کیا، اور اس محنت کے قبولیت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا۔ قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھتے ہیں اور پڑھیے، اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وذلک الفوز العظیم۔ مہاجرین صحابہ اکرام اور انصار صحابہ اکرام جنہوں نے اسلام میں سبقت کی، جو پہلے اسلام لے آئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان مہاجرین صحابہ اکرام اور انصار صحابہ اکرام کی اخلاص کے ساتھ اتباع کی، اخلاص کے ساتھ ان کے منہج کو مان لیا، اخلاص کے ساتھ ان کے عقیدے کو مان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ ان سے بھی راضی ہے جنہوں نے مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام کی اتباع کی۔ اور یہ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر وہ مسلمان جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ کی اتباع کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو صحابہ سے راضی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ صحابہ اکرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس رضامندی کا نتیجہ، رزلٹ کیا دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ایسی جنت دے رکھی ہے، اس کے نتیجے میں ایسی جنت انعام کے طور پر دی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ وذالک الفوز العظیم، اللہ نے خود کہہ دیا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ تو صحابہ اکرام کی عظمت پر یہ پہلی دلیل ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ اکرام سے راضی ہے اور صحابہ اکرام اللہ سے راضی۔ ہم اور آپ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضامندی جنت کی دلیل۔ اگر اللہ رب العالمین رضی اللہ عنہ کہہ دیتا تو
تو یہ صحابہ اکرام کی عظمت کی دلیل تھی. اس کے علاوہ کچھ اور نہ کہتا تب بھی اللہ کے نبی کے صحابہ عظیم تر تھے. لیکن ورضوا عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹکڑا بیان کیا ہے. یہ ٹکڑا بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی عظمت پر 4 چاند لگا دیا. اور یہ کہ صحابہ اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح راضی تھے کہ ہر موقع ہر آن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی مدد میں رہے. غزوہ تبوک کا موقع، غزوہ خندق کا موقع، غزوہ خیبر کا موقع، غزوہ احد کا موقع، غزوہ بدر کا موقع، ان سارے موقع کو آپ دیکھیے کتنا کٹھن موقع تھا. جان کی لینی دینی تھی. غزوہ بدر ادھر مسلمان 313، ادھر مسلمان، ادھر کافر ہزاروں کی تعداد، ادھر سارے ہتھیار موجود ہیں، ادھر مسلمان نہتے. یہ جان کی لینی دینی تھی. لیکن صحابہ اکرام نے اپنے دل کا دروازہ کھول دیا اور اللہ کے نبی کی ایسی مدد کی کہ دنیا مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ورضوا عنہ، صحابہ اکرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے. اور آئیے صحابہ اکرام کے خلاف چیمی گوئیاں اور پروپیگنڈے صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام کے زمانے سے آتے رہے ہیں. صحابہ اکرام کے خلاف جس کے اندر بغض ہوگا، جس کے اندر صحابہ اکرام کے خلاف کسی قسم کی نفرت ہوگی، وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا، منافق ہو سکتا ہے. سورہ منافقون کی آیت کریمہ آپ پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن رجعنا إلى المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. یہ منافقوں کے سردار کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، رئیس المنافقین کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. صحابہ اکرام کے بارے میں اس نے کہا یہ لوگ مدینہ اگر آئے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ہم عزت والے، منافقی خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، ہم عزت والے ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے. اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ارے منافقو تم بیوقوف ہو، تمہیں معلوم نہیں عزت کسے کہتے ہیں اور عزت حقیقی کسے ملے گی. عزت تو حقیقی اللہ کے لیے ہے، عزت تو حقیقی رسول کے لیے ہے، اور عزت حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافقین تو جاننے والے نہیں، منافقین لا علم ہیں، منافقین کے یہ سب تعلق سے کوئی علم نہیں. یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے رد میں اور صحابہ اکرام کی فضیلت میں بیان فرمائی ہے کہ صحابہ اکرام ہی اصل عزت والے ہیں، صحابہ اکرام ہی اصل مرتبے والے ہیں، اور صحابہ اکرام ہی اصل مقام و عظمت والے ہیں. ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ آیت کریمہ بھی منافقوں کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. صحابہ اکرام کے خلاف منافقین کیسی کیسی باتیں کہتے اور صحابہ اکرام کو بیوقوف کہتے، صحابہ اکرام کو ذلیل کہتے. اللہ کو برداشت نہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقوں کے سامنے کہا جاتا کہ آپ ایمان لے آؤ جیسا ایمان ہمارے نبی کے صحابہ لے آئے، جیسا ایمان مومن لے آئے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور سب سے پہلے اس مومن کے مخاطب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان لے آؤ مومنوں کی طرح، یعنی صحابہ کی طرح. تو منافقین کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لیں؟ کیا یہ بیوقوف جو محمد رسول اللہ پر ایمان لا چکے، جو محمد رسول اللہ کی رسالت کو مان لیا، جنہوں نے محمد کو نبی مان لیا، کیا ہم ویسا ایمان لے آئیں؟ ایسا ایمان نہیں لا سکتے. اللہ نے کہا مومنین تو بیوقوف نہیں ہیں، جن کو تم بیوقوف کہتے ہو تو بہت بڑے چالاک لوگ. بیوقوف تو تم ہو کہ صحابہ کے خلاف اپنی زبان کھولتے ہو، صحابہ کو بیوقوف کہتے ہو. حقیقت میں صحابہ تو ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت سنوار لی، اور تم دنیا میں رہ کر کے ان کے خلاف زبان تان دراز کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے ان
لوگوں کے لیے جو آج کے دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف اپنی زبان کھولتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بعض صحابہ اکرام کو شرف صحابیت ہی سے خارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابی نہیں، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں اگر ایک گھنٹے کے لیے، ایک آدھے گھنٹے کے لیے کسی صحابی نے دیکھا ہے، ایمان لائے، اور آدھے گھنٹے کے بعد وفات ہو گئی، وہ بھی صحابی ہیں، اور جنہوں نے 3-4 سال تک نبی کی صحبت اختیار کی وہ بھی صحابی ہیں، اور جنہوں نے آپ کی پوری زندگی ساتھ دیا وہ بھی صحابی ہیں۔ تو حضرت معاویہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ صحابی نہیں تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دی ہیں، بات آ گئی تو میں کہہ دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کے بارے میں کہا اے اللہ تو معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب، اور معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ یہ نبی کی دعا ہے، یہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اے اللہ تو حضرت معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا بنا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ حضرت معاویہ ہیں جن کے بارے میں نبی رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جملہ ہے۔ میرے بھائیو، آئیے صحابہ کے مقام پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کے خلاف اپنے دل میں بغض و حسد نہ رکھو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی قسم کھا کر کے کہہ رہے فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اگر تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اور صحابہ اکرام میں سے کسی نے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی اناج یا کچھ خرچ کیا ہو، تو تم ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا عالی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہی تمام صحابہ اکرام کے بارے میں کہہ دیا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون۔ سورہ انبیاء کی آیت کریمہ پڑھیے، سورہ یونس کی آیت کریمہ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے لیے جنت جیسی نعمت کی گارنٹی دے دی۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، یہ صحابہ اکرام ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ کو مقدر کر دیا ہے۔ حسنہ سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جنت ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، اور یہ آگ سے، جہنم سے دور رہیں گے۔ لا یسمعون حسیسا، اور ان کو جہنم کی آہٹ بھی نہیں آئے گی، جہنم کی سزا کی آہٹ بھی نہیں چھوئے گی۔ یہ صحابہ اکرام ہیں، اور آگے اللہ نے فرمایا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، ان کا جو جی چاہے گا، ان کا جو من ہوگا وہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ یہ ہیں وہ صحابہ اکرام، یہ ہیں صحابہ اکرام۔ ان صحابہ اکرام کی عظمت، ان صحابہ اکرام کے مقام کو لوگوں تک عام کرو، تاکہ رافضی اور نیم رافضی قسم کے لوگ جو ہیں ان کو کسی قسم کی پھر بات مسلمانوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے اور اللہ اور اس کے رسول سے کی محبت کے سامنے پیش نہ کر سکیں۔ یہ ہے صحابہ اکرام۔ اور آئیے صحابہ اکرام کی عظمت کے تعلق سے ہم صحابہ اکرام کے اقوال اور اسلاف کے اقوال کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ صحابہ اکرام کا مقام اتنا بلند، صحابہ اکرام کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر پوری عمر تم نیکیاں کرتے رہو، پوری
تم اچھائیاں کرتے رہو اس کے باوجود تم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نمل کے اندر صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، سلامتی ہو ان لوگوں پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عبادہ الذین اصطفیٰ، اس سے مراد اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، یعنی صحابہ اکرام ہیں اور نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے اصحاب ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اپنے گھر میں صحابہ اکرام کے چرچے کریں، صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کریں، صحابہ اکرام کے فضائل کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے فضائل کو اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں تاکہ ان کے فضائل بچوں کے دل میں بیٹھ جائیں۔ یہ ہے صحابہ اکرام کے فضائل۔ اب آئیے صحابہ اکرام میں سے کچھ صحابہ اکرام ایسے ہیں جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ اہل بیت بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اپنی چادر کے نیچے ڈالا تھا وہ اہل بیت ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آیت کریمہ آگے تک پڑھیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام تو اور ہے، تمہاری عظمت تو اور ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو بیان کرتے کرتے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے رجس اور گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا ہے اور نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کو بھی بطور خاص اپنے اہل بیت میں شامل کیا تھا۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں، ہم میں سے کوئی شخص کسی کو اپنے گھر میں پالتا ہے اور اس کو اگر اپنا اہل بیت قرار دے تو کیا ہمارے گھر کی بیویاں، ہمارے گھر کے اور افراد ہم سے الگ ہو جائیں تو ہمارے اہل بیت میں نہیں شامل ہو؟ ارے پہلے ہی سے بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 اصحاب کو اپنے اہل بیت میں شامل کر دیا اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو معلوم ہوا آپ کی بیویاں اہل بیت میں ہیں، حسنین اہل بیت میں، فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ حضرت فاطمہ کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت حسنین کے بارے میں کہا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور اے اللہ ان دونوں کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دے، فاحب، اور جو بھی ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بہت ہے۔ حضرت علی کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے خیبر کے موقع پر صحابہ اکرام سے کہا کل میں ایک ایسے آدمی کو علم دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کے دلوں میں خواہش ہونے لگی، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی میرا نام لے، ہو سکتا ہے کہ میرا نام لے، ہو سکتا ہے کہ میرا نام، کیونکہ سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی اگلے دن حضرت علی کا نام پکارا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، آپ کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں، اللہ کے نبی نے آپ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا جس سے آپ کی آنکھیں صحیح ہو گئی، اور انہوں نے ہی خیبر کو فتح کیا تھا۔ یہ اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت اور صحابہ اکرام کا مقام، مرتبہ، عظمت بہت زیادہ ہے۔ ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو دیجیے اور کسی صحابی کے خلاف کوئی ایسا لفظ نہ کہیے جس کی وجہ سے آپ ایمان سے خارج ہو جائیں اور اسلام سے خارج ہیں۔ سورہ فتح کی آیت کریمہ اٹھائیے، اللہ نے فرمایا یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے بعض ائمہ نے کہا ہے کہ جو
صحابہ اکرام سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے، جو صحابہ اکرام سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ تو صحابہ اکرام کے خلاف اپنے دل میں کسی قسم کا کینہ، بغض، حسد نہ رکھیں، ہر طرح کے کینہ اور بغض کو نکال سکیں۔ ایک بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا اپنا مقام ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک شخص کمپیریزن کرنا چاہ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن دینار سے پوچھا کہ بتائیں حضرت معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز؟ غور کیجئے، یہ بھی ناسبی، یہ بھی رافضی ذہن کا انسان رہا ہوگا تب نے ایسا سوال کیا۔ رافضیت کے دل میں حضرت معاویہ کھٹکتے ہیں کیونکہ حضرت معاویہ کا تعلق یزید سے، اور یزید کے بارے میں بڑی چیمیں گوئیاں کی گئی ہیں اور بڑے تاریخی غلطیاں ہیں اور تاریخی روایات، بہت سارے پروپیگنڈے پھیلائی ہیں۔ اس لیے یزید کے بارے میں زبان کھولنے سے بہتر ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور رافضیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی اور نیم رافضیت بھی اس کو برداشت نہیں کرتی۔ اسی لیے پوچھا انہوں نے کہ معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ تو عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں تم معاویہ کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ معاویہ کے پیر میں لگی ہوئی دھول حضرت عمر بن عبدالعزیز، معاویہ کے پیر میں لگی ہوئی دھول کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کو بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں پا سکتے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جو معاویہ اور صحابہ اکرام کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں اور کسی قسم کی لایانی باتیں نہ کریں۔ ہاں، جہاں تک یزید کا مسئلہ ہے، یزید کے بارے میں جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں، یزید دیکھیے ہمارے عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یزید کیسا انسان تھا، جیسا بھی رہا ہوگا وہ اللہ کے سپرد ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو اس کے خلاف کھول کر کے اپنے عمل کو رائیگاں نہ کریں۔ دلیل کے طور پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر کہا تھا، اے معاذ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے؟ تو معاذ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبان کو پکڑے رہو، زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ سب سے زیادہ زبان ہی کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی ہم بولتے ہیں اس پر بھی پکڑے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا جی ہاں، یہی زبان ہے جو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائے گی۔ تو یزید کیسا تھا اس کے بارے میں ڈسکشن نہ کریں، اس کے بارے میں بحث نہ کریں اور یہ سوچیں کہ چلا گیا، اللہ کے سپرد ہو گیا، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ اب اس کے خلاف اپنی زبان کھولیں، گالیاں دیں، برا بھلا کہیں تو اس کی شخصیت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ فرق پڑے گا تو خود ہمارے اوپر پڑے گا، ہمارے عمل پر پڑے گا۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، کسی مسلمان کو برا بھلا کہہ کر کے اس نماز کو برباد کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ کو برباد کر رہے ہیں، نماز زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کو برباد کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن مفلس اور غریب ثابت ہوں گے اور پھر وہی ہوگا عاملۃ ناصبہ، کام بھی کیا ہے، محنت بھی کی ہے اور اللہ کے یہاں کوئی ثواب نہیں ملا، کوئی حصہ نہیں ملا، کوئی نتیجہ نہیں رہا۔ تو ہم جو باتیں سنیں اس کی تحقیق کریں اور تحقیق کے بعد کچھ بات کو بولیں، اور جس میں بولنا مناسب ہو بولیں ورنہ خاموش رہیں، اور صحابہ اکرام کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہ کہیں، بغض و حسد نہ رکھیں اور اپنے دل کو صحابہ اکرام کے لیے صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہم سب کو صحابہ اکرام کی محبت، ہم سب کے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دے۔ اے اللہ جو نیم رافضی قسم کے ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی رافضیت کا جو خمار ہے اللہ ان کے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ صحابہ اکرام کے مقام، ان کی عظمت، ان کی رفعت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ اکرام کے مقام، صحابہ اکرام کی عظمت جو ہے اے اللہ ان کی عظمت بہت ہے، اللہ ان کی عظمت میں اور اضافہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے۔ ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں صحابہ اکرام کے خلاف اے اللہ ان غلط فہمیوں کو ہم سب سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں اللہ ہمارے حالات کی تو اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہم
سب کے دلوں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو کینہ، حسد، بغض سے پاک کر دے، اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو کر میں توحید زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔